نجاشی کا نام اسمہ بن ابہر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ زمری کے بدست 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں جسے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ نے مکی دور میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے آخر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ بیقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اصم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کوئی بیوی اختیار کی نہ کوئی لڑکا، اور میں بھی اس کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی کتاب کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارے کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک الہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بہرحال جب عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمتیں اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ انہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔
مذکورہ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سریر آرائے سلطنت ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متی کے نام روانہ کیا، جس کا لقب مقوقس تھا اور جو مصر و اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو اور کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن بلتع کا انتخاب فرمایا۔ وہ مقوقس کے درمیان میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگ سے انتقام لیا اور پھر خود کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاطب نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ما سوائے ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اس کے برخلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل توریت کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہے نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی نشانی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ کی خدمت میں حسب ذیل پیغام لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و کرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کے سواری کے لیے خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔